مصوبہ کی تنوین جو ہے یہ تنوین تعلیل ہے. اس کی وجہ سے ہم نے قلت کا معنی تھوڑے کا معنی جو ہے وہ کیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر بے شک وہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً تھوڑا سا اجر بھی اللہ کی طرف سے وہ زیادہ بہتر تھا. کاش کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نہ کہو راعینا، یعنی ہماری رعایت رکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. ٹھیک ہے جی. وقولوا انظرنا، راعی یراعی سے ہے نا، ہم راعی، تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، آپ ہماری رعایت رکھیں. لا تقولوا راعینا، آپ نے یہ نہیں کہنا راعینا. وَقُولُوا انظُرْنَا، اور تم کہو انظرنا. وَاسْمَعُوا، اور تم سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر بھی ایک بات جو ہے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے لفظ راعنا سے منع کر دیا. راعی یراعی سے جو ہے یہ سی جو ہے امر کا صیغہ تھا، اس کا معنی متوجہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہودی لوگ چونکہ بغض و عناد اور حسد کے مارے ہوئے تھے تو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ زبان کو پیچ دے کے نا لفظ کو بدل کے اس انداز سے پڑھتے تھے جس سے یہ کلمہ بے ادبی کی طرف چلا جاتا تھا. جیسے راعی، اب راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو راعی کا معنی راعینا، ہمارا چرواہا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا لفظ ہی اس سے منع کر دیا جس لفظ سے بے ادبی، گستاخی اور توہین کا پہلو نکلے. اور یہودیوں کی یہ خباثت احادیث بھی واضح ہے کہ وہ لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے السلام علیک. جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی نا، تو یہودی نے کہہ دیا السلام علیک، نبی نے کہا البا علیک. امی عائشہ نے سن لیا تھا کہ اس نے السلام کہا ہے، سلام نہیں کہا. تو ماں جی نے کہنے لگی علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت اور تیرے اوپر لعنت ہو. تو نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روکا تھا، یا عائشہ تو علیک برفق، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ غصہ نہیں، نرمی کرو. میری بات جواب نہیں سنا کہ میں نے جو ہے اس کا جواب تو لوٹا دیا تھا، جو اس نے کہا تھا میں نے جواب دے دیا. تو یہاں پر یہ راعینا جو ہے یہ دو طرح اس کا معنی بن جاتا ہے. ایک راع جو ہے راع یراعی مراعتن سے امر بنائے، راعی تو ہماری طرف متوجہ ہو، تو یہ اس کا غلط چونکہ زبان کو پیچ دے کر کے اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے. ایک یہ ہے. دوسرا اس کا مصدر رعونت بناتے ہیں کہ اس کا مصدر اگر رعونت سے اس کو لیا جائے نا تو پھر معنی بن جاتا ہے متکبر، جو انانیت والا آدمی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے کیا کسی قسم کے بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کے اندر ایسا عیب کو نقص نہیں رکھا تھا. تو یہ بدبخت جو ہے ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اس کو رعونت سے تعبیر کر کے اکڑ اور متکبر کے معنی میں استعمال کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ ختم کروا کے دے، لفظ ہی نہیں بولنا. یہاں سے دو چیزیں واضح ہو گئی. نمبر ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا کلمہ استعمال کرنا ممنوع اور حرام ہے جس میں ادنا سا بھی شائبہ بے ادبی، گستاخی اور توہین کا ہو. گویا کہ یہ دل بھی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. دوسری بات، سد ذریعہ جو ہمارے اصول فقہ کے اندر ایک بنیادی اصول استعمال ہوتا ہے، سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے رستے کو بند کر دینا، یعنی شریعت کا ایک ضابطہ کہ جس ایسا معاملہ جس کے اندر شریعت کے کسی جائز کام، حلال کام کے لیے لوگ جو ہے ایک غلط روش اپنا لیں تو لوگوں کو اس بد روش سے روکنے کے لیے ان سے ایک جو شرعی حکم، وقتی سہولت، رخصت ہے نا، اس پر پابندی لگا دینا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس چیز سے باز آ جائیں، لوگوں کو اصل حقیقت سمجھ آ جائے. اور یہ سد ذریعہ کا اصول، اس کی بنیاد یہی آیت ہے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. چونکہ اب دیکھیے لفظ راعنا سے اس کو غلط معنی کی طرف جاتے تھے تو اللہ نے اس سے روک کے
دوسرا جو ہے وہ لفظ متبادل دے دیا ہے. اور یہ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی سد ذریعہ کے ضابطے کے تحت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تیمم سے لوگوں کو منع کرتے تھے. صحیح بخاری میں بھی ہے, تیمم نہیں کرنے دیتے تھے. صرف اس پوچھا گیا کہ آپ حرام سمجھ, حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبا. اب نص ہے قرآن مجید کی کہ تیمم جو ثابت ہے شرعاً, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے. کس لیے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے اگر لوگوں کو سہولت دے دی تو معمولی سے بھی موسم ٹھنڈا ہوگا, معمولی سی بھی حالت ہوگی تو یہ لوگ جب جو ہے وہ تیمم کی طرف دوڑ پڑیں گے, یہ لوگ جب وضو سے کنارہ کشی کر جائیں گے. تو یہی سد ذریعہ کے تحت ہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے اسے منع کیا. اب یہ نہیں کہ معاذ اللہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کوئی شریعت بدل دی تھی, یہی سد ذریعہ کا وہ اصول اور قاعدہ تھا جس کے تحت امیر المومنین شہید محراب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یکبارگی 3 طلاقیں جو ہیں ان پہ جو ہے بیوی حرام قرار دی تھی. یہی سد ذریعہ کا اصول تھا. یہ کہتا ہے جی عمر رضی اللہ عنہ کا شریعت بدل دی, شریعت نہیں بدلی ہوتی. حکمران جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی شرعی حکم کے معاملے میں لوگ بد روش پہ آ گئے ہیں تو ان کو اس بری روش سے روکنے کے لیے ان سے جو ہے سد ذریعہ کے تحت کسی شرعی رخصت جو ہے اس پہ پابندی لگا دینا, یہ چیز حکمران جو ہے خلیفہ وقت جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے. اور یہ وہ نہیں کہ وہ شریعت کو بدل رہا ہے یا شریعت کو تبدیل کر رہا ہے, بلکہ وہ سد ذریعہ کہ اسی ضابطے کے تحت یہ معاملہ کاروائی ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک اور بھی انداز سے آپ بات سمجھتے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا والی بات کہ اللہ رب العالمین, اب دیکھیے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے ادنا ادب جو ہے, ادنا بھی ادب کا یہ تقاضا کہ ادنا بھی گستاخی کا لفظ شائبہ رکھتا ہو, بے ادبی کا شائبہ رکھتا ہو, تو اللہ نے اسے کیا کر دیا, منع کر دیا نا. اللہ نے قرآن جو کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, بھائی تو میرے نبی کو اس طرح آوازیں نہ آپس دوسرے کو آوازیں دیتے ہو. نبی ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کو آواز اس طرح نہیں دینی, آپ کا نام لے کے آواز نہیں دینی. یہ تھے دروازے بھی یا اللہ یا محمد یا محمد یا محمد, میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اور جناب کہاں سے کیا, صرف یہی نہیں ہے. پھر دوسرا انداز آپ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ اس طرح نبی اللہ کو مخاطب کرنا بھی آپ کے ادب کے منافی ہے. پھر دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کے ادب میں اللہ نے سکھلایا کہ باہر کھڑے ہو کر کے نبی علیہ السلام کے حجرے سے آپ کو آوازیں نہیں دینی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی کہاں پہ ہیں, اپنے گھر میں ہے نا. ماں بین بیت منبر و تم ریاض الجنہ, امی عائشہ کا حجرہ ہے نا, وہ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا گھر قرار دیا, دنیا کی جنت ہے وہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر ہیں. آگے ہمارا اہل بدعت سے اختلاف ہے. دیوبندیوں کا نظریہ کہ اللہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ جیتا جاگتا نبی روح سمیت زندہ نبی قبر میں ڈال دیا. یہ دیوبندی حیاتیوں کا عقیدہ ہے. جیتا جاگتا روح سمیت زندہ نبی, روح بھی نہیں نکلی نبی علیہ السلام سے, روح سمیت زندہ نبی قبر میں دفن کر دیا. یہ دیوبندی نظریہ. بریلوی نظریہ ہے کہ نہیں, آن کی آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تھی, پھر بعد میں آپ کو زندہ کر دیا گیا, اور آپ جو دنیا کی زندگی سے قبر میں زندہ ہیں, بیویاں پیش کی جاتی ہیں, آپ شاباشی کرتے ہیں. دونوں نظریے اللہ عدل کے اختصار مختصر یہ کہ ہر دو کرو, یہ تو دنیا زندگی قائل ہے. گھر اللہ کے نبی کا, حجرہ امی ماں عائشہ کا, نبی علیہ السلام زندہ, قرآن کے الفاظ اسی طرح کھڑے ہیں. میرا نبی گھر میں ہو تو اس طرح آوازیں باہر سے آوازیں نہیں دینی. من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو ان کے نزدیک تو اب بھی نبی اللہ دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں. تو حجرے کے باہر کھڑا ہو کر کے پھر جو بندہ آوازیں دے یا رسول اللہ اسما قالنا وانظر حالنا, یا ہمارے یہاں جیسے یہ جب بغاوت اسلامی والے ہوتے ہیں یا دیگر سارے, یا یہ صبح سے اٹھتے ہی یا رسول اللہ اسما قالنا وانظر حالنا, اب حجرے کے باہر کھڑا ہو کے نبی کو آواز دے تو وہ تو ہو گیا بے ادب,
اس کو تو عقل نہیں. تو جڑا پاکستان چ کھلو کے مدینے واجا مارے پھر انٹرنیشنل بیوقوف ہوئے گا. بہرحال لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، تو یہ بھی بے ادبی کا انداز ہے. تو اللہ نے تو بے ادبی سے ویسے ہی منع کیا ہے. لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور تم سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا. وہ کافر لوگ کون ہیں؟ یہ میرے بیانیہ. وہ کافر اہل کتاب میں سے وہ بھی پسند نہیں کرتے، اہل کتاب بھی، ولا المشرکین، اور نہ مشرک لوگ یہ پسند کرتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی، کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ، حالانکہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم پہ کوئی خیر بھلائی اترے نہ یہودیوں کو پسند ہے نہ مشرکین کو. اور یہاں واللہ یختص، تو اس بھلائی سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. اسے واللہ یختص برحمتہ، یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. اللہ اپنی نبوت سے جس کو چاہے خاص کر لے. نبوت یہ کسبی عمل نہیں ہوتا، نبوت یہ وہبی چیز ہے. واللہ یختص، اللہ خاص کرتا ہے. یہاں پر بات کرتے ہیں، پہلی بات سمجھ لیں. پہلے اہل کتاب کیوں نہیں پسند کرتے ہیں؟ چونکہ اہل کتاب کے اندر عصبیت ہے نسلی. وہ سمجھتے ہیں ہم پوتر ہیں سارے، بخشے بخشائے اور نبی زادے، نسل در نسل نبی ہیں. نبوت ہمارا خاندانی حق ہے، لہذا بنو اسحاق کے باہر نبی آ ہی نہیں سکتا. ان کو نسلی تفاخر ہے، نسلی عصبیت ہے. اس لیے وہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کسی اور کو پہ اللہ یہ رحمت کرے. اور مشرکین ان کا ایک اپنا ذاتی معیار ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ان کا سٹیٹس معیار خود ساختہ یہ ہے کہ کوئی چودھری وڈیرا سردار بزرگ بڑا قوم قبیلے کا سردار ہو وہ نبی بنے تو بات سمجھ آتی ہے. ایک جو ہے ان کے مطابق معاشرے کا ایک عام آدمی جو ہے وہ نبی بنے، یہ ہمارا دماغ تسلیم ہی نہیں کرتا. اس لیے یہ دو گروہ جو ہے دونوں کی اللہ نفی کی، ان دونوں کی کا کفر کا موقع، کفر کا والا انداز ایک ہے لیکن دونوں کے کفر کی وجہ الگ الگ ہے. ادھر نسلی تفاخر و عصبیت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خود ساختہ معیار ہے. واللہ یختص برحمت، اللہ خاص کر لیتا اپنی رحمت جس کو وہ چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ بندہ خود محنت کر کے نبوت میں نہیں جا سکتا، اللہ جسے چاہے اپنی نبوت کے ساتھ خاص کر دے. تو معلوم ہوا کہ نبوت یہ وہبی چیز ہے. وہبی کا مطلب اللہ کی عطا کردہ، کسبی نہیں ہے کہ بندہ اپنے زور بازو سے محنت سے کما لے. جیسا کہ یہ جو ہے وہ مرزائی حضرات جو ہیں یہ خباثت کرتے ہیں، کہتے دیکھو جی اللہ نے کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو بندہ جو اور بندہ صدیق بن سکتا، محنت کر کے اچھی جو ہے وہ عبادت کر کے اللہ کی بندگی کر کے صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے. تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ حالانکہ یہاں اللہ نے وہ حصول درجات کے مراتب بیان نہیں کہ تم جو ہے وہ صدیق بنو، شہید بنو، تم فلاں بنو. حالانکہ یہاں اللہ نے بتلایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان معزز ہستیوں کا اس کو رفاقت اور ساتھ نصیب ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے رحمت جس کو وہ چاہتا ہے. حالانکہ یہ جتنے بھی آپ مرزائیوں کو بھی یہ معاملہ دیکھیں گے نا، میرا خیال ہے وہ اثر کے بعد شیخ خاور رشید بٹ صاحب بھی آپ کو اس موضوع پر کچھ چیز بیان کرتے ہوں گے کیونکہ ان کا خاص موضوع، ان کے دروس بھی ہیں. تو یاد رکھیے کہ مرزائی صرف اجرائے نبوت کے قائل نہیں ہے کہ یہ کسبی ہے اور نبی جب چاہے آ سکتا. یہ کمینے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو آخری نبی سمجھتے ہیں. جیسا کہ مرزا غلام قادیانی کا جو بقاویس کا مجموعہ ہے نا شیطانی خزائن، جیسے یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس کے اندر بھی لکھا کہ میں اللہ کے نوروں میں سے آخری نور ہوں.
اس لیے کبھی کسی خبیث ملعون قادیانی سے گفتگو کا موقع آ جائے نا کبھی، تو پھر ان کے جو اصل دعویٰ ہے نا اس کے اوپر جب فوکس ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ میں اللہ کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، وہ آخری نبی کہتا ہے، دلیل آپ وہ پڑھیے قرآن سے حدیث سے کہ وہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے فضل و رحمت سے قیامت آ جائے گی، پوری قادیانیت جو ہے وہ ذل رسوا ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی ایسی کوئی دلیل نہیں آ پائے گی۔ چلیے جی، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے انعام والا ہے، فضل والا، بڑے عظیم فضل والا ہے، انعام والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت، او ننسیها یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منها ہم لے آتے ہیں زیادہ بہتر اس سے۔ یاد رکھیے قرآن و سنت میں نسخ ہم لیتے اسے بہتر، او مثل اس جیسا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ کو معلوم ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ کی تعریف تو آپ نے اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، کہ ایک سابقہ حکم جو ہے اس کو بعد والے شرعی حکم کے ساتھ جو ہے ختم کر دینا، اور یہ نسخ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی، شرعی احکام کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو یہودی جو تھے نا یہ نسخ کے منکر تھے، وہ کہتے اللہ کے کلام میں نسخ نہیں ہو سکتا، اور بھی متجددین کئی ایسے ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں پھر اختلاف ہے کہ اگر نسخ ہے تو کتنی آیات ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر ان کی تعداد 3 تک لکھی ہے، 5 آیات اور اس کے بعد 3 آیات تک۔ یاد رکھیے نسخ جو ہوتا ہے یہ قرآن مجید کے اندر مختلف طرح کا موجود ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ آیات حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ بھی منسوخ ہو گئی، دونوں چیزیں۔ جس طرح 10 رضعات کے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ پہلے 10 رضعات کے ساتھ حرمت ثابت ہوتی تھی کہ کوئی بچہ مختلف اوقات میں 10 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بنے گا، وہ عورت اس کی رضائی والدہ بنے گی۔ ثم نسخنا بخمس معلومات، اور کہتے ہیں قرآن پڑھی جاتی تھی پہلے آیات ہو تو وہ حکم بھی 10 رضعات والا ختم ہو گیا اور وہ آیات بھی ختم ہو گئی۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ حکم موجود لیکن آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، جس طرح رجم کے حوالے سے والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ اسی طرح تیسری صورت ہوتی ہے کہ حکم جو ہے وہ تو موجود ہے، آیات تو موجود ہیں لیکن اس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جیسے یا الذین آمنوا کتب علیکم الوصیۃ اذا حضر احدکم، کیسے آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین۔ اب والدین کے لیے پہلے وصیت کا حکم موجود تھا لیکن آیت میراث کے آنے کی وجہ سے وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے جو ہمارے ہاں یہ تجدد پسند طبقہ ہے جو نسخ کا منکر ہے، وہ ایک ہے نسخ قرآن کی آیت کا، قرآن مجید کی آیت سے نسخ، قرآن کا قرآن سے نسخ۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے سورہ النساء کے اندر عورتوں کے سزا کے معاملے بیان کیا کہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا معاملہ الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواج متاع الحول غیر اخراج، ٹھیک ہے جی، کہ ایک خامد کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک عورت کو گھر میں رکھنا ہے یا پھر اللہ کو رستہ پیدا کر دے۔ بعد میں اللہ نے 4 ماہ 10 دن عدت کے ساتھ یہ حکم جو ہے وہ قرآن کی آیت میں ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ یا پھر دوسری صورت ہوتی ہے وہ جو ہے قرآن کا نسخ جو ہے وہ قرآن سے، دوسرا ہوتا ہے قرآن کا نسخ سنت سے جو ہے وہ سنت کا نسخ، یعنی حدیث سے حدیث کا نسخ۔ یہ بھی اتفاق کیا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اللہ کے شروع میں آپ نے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا، تم زیارت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح
تیسری صورت ہے سنت کے ساتھ قرآن کا نسخ۔ اب یہ مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر احناف جو ہیں اس کے عملاً اصولی طور پر ان کے اصولوں پہ یہ نسخ بنتا ہے، لیکن ہے وہ منکر ہیں اس کے۔ وہ کہتا ہے جی سنت سے قرآن کا نسخ نہیں ہو سکتا، سنت ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر لوگ بھی اس چیز پہ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے محرمات کا ذکر کیا، ہر جن عورتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن محرمات کا ذکر کرنا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی عورتیں وہ تمہارے اوپر کیا کر دی گئی ہیں؟ حلال کر دی گئی ہیں۔ لیکن پھپھی اور بتیجی، خالہ اور بانجی، ان کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا، کیا اس کی حرمت قرآن کے اندر ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ اب احناف کے ہاں 20 کے قائلین ہیں، لیکن ان کے نزدیک خبر واحد سے جو ہے حدیث سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ تخصیص جو ہے یہ نسخ ہے۔ یہ تخصیص کیا ہے؟ نسخ ہے، اور حدیث سے نسخ نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر وہ تخصیص بھی کرتے ہیں اور نسخ بھی کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں دیگر اہل علم اس کو نسخ قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک اضافی حکم ہے جو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید نے حرام رشتے بیان کر کے باقی سارے حلال ہیں، جو حرام اور رشتے رہ گئے وہ حدیث رسول نے کیا کر دیے؟ بیان کر دیے۔ اس لیے شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سنت سے قرآن کے نسخ کی کوئی تسلی بخش کوئی مثال میرے علم میں نہیں آ سکی۔ سنت کے ذریعے قرآن مجید کے نسخ کی کوئی تسلی بخش مثال فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں آ سکی ہے۔ یہ حدیث کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا ان کا عقیدہ ہے بدا، کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، جب چیز وقوع پذیر ہوتی پھر ہم نے آ گیا۔ اب وہ پتہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر نسخ مانے نا تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات میں نقص ثابت ہوتا کہ پہلے اللہ کو علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا ہے، کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ نسخ اللہ رب العالمین کے علم میں نسخ نقص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکمت کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ ایک بندہ مریض ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مرض کی شدت ہے، وہ دوا دے دیتا ہے۔ اب دوا پہلے دیتا ہے تاکہ اس کے مرض کو کنٹرول کیا جائے، یہ جو بیماری بڑھ رہی ہے اس کو کیا کرو؟ پہلے اس کو کنٹرول کرو، قابو کر دیا جائے۔ پھر وہ کچھ دن دوائی کھلانے کے بعد دوبارہ آپ جاتے ہیں، وہ نسخہ تبدیل کر دیتا ہے کہ اب بیماری کو ختم کرنا ہے۔ اگلی سٹیج شروع ہو گئی نا، پہلے دوائی اور دی، بعد میں دوائی اور دے دی، یا اس طرح کو ترکیب کرے۔ تو کیا خیال ہے، ایسے ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے کہ اس ڈاکٹر کو سمجھدار اور حاذق اور عقل مند کہیں گے کہ یار حکمت کے ساتھ معاملہ کیا، کہ پہلے بیماری کو کنٹرول کیا، پھر اس کے ختم کرنے کے لیے کام کیا ہے، پہلے دوائی اس اعتبار سے دی جس سے مرض کی شدت کنٹرول ہو، پھر دوائی دی جس سے بیماری ختم ہو۔ تو یہ ڈاکٹر کی دنائی سمجھداری کی علامت ہے، نہ کہ یہ کہ ڈاکٹر کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے پہلے دوائی کون سی دے دی، اب میں دوائی کون سی دے رہا ہوں۔ جس طرح یہ چیز اس کی جو ہے چیز کو بدلنا اس کی کم عقلی کی یا اس کے علم میں نقص کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو احکام مختلف دیے ہیں، حالات کے پہلے حکم کو دیا، بعد میں تبدیل کر دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے نقص کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکیم اور خبیر ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے اس تبدیلی کے اندر بھی حکمت ہے۔ چلیے علم تعالی ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ کو معلوم کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یا تم چاہتے ہو کہ تم چاہتے ہو سوال کرنا رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کو تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے بدلہ میں، کہ ایمان چھوڑ کے
کفر اپنائے گا فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم حسدا من بعد ایمانکم کفارا، جو ہے بہت سارے اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ لوٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفارا، کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، اپنی جانوں میں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے. یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو حسد ہوتا ہے تمنی زوال النعمہ، کسی کی نعمت دیکھ کر کے یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے یا اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے. نعمت کے زوال کی تمنا جو ہوتی ہے نا، یہ حسد ہوتا ہے. اور یہ اس قدر بدترین بیماری ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انسان کفر کی ایسی اتھا گہرائیوں میں جاتا ہے، پھر نہ نبی نہ غیر نبی، پھر کسی کا حیا اس بندے کو مانے نہیں ہوتا. قرآن کی مثالیں بھری پڑی ہیں. اب دیکھو نا، دنیا میں روز میں پہلا قتل ہوا، جو قابیل نے قتل کیا ابیل کو، کیوں کیا تھا؟ اسی قربانی قبول کیوں؟ میری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ شرم مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس سے کیوں مل گیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یہ چنگاری کیوں جلی تھی؟ کہ ہمارا باپ جو ہے یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ہم بھی تو بیٹے ہیں، ونحن عصبہ، تو ہم سے وہ محبت کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا کرو کہ یہ محبت باپ کی یوسف سے چھین جائے علیہ السلام اور ہم کو مل جائے، اس کے لیے قتل کر دو. ابھی تراہو ارضی یخلکم وجہ ابیکم، یا کہ جنگل بیابان میں پھینک دو. اسی طرح یہ یہودی تھے، ان بدبختوں کے پاس الہامی کتاب موجود تھی، نبی علیہ السلام کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، سارے واضح نبی علیہ السلام کے معاملات اس کے اندر یہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، سارا سب کچھ جانتے، بوجھتے ہوئے کیوں نہیں مانے؟ ہائے یہ ہمارا خاندانی حق ہے، ہم سے چھین کے ان میں چل جائے، یہ کیوں ہوا؟ لہٰذا ان سے چھین جائے، نبی ہمیں مل جائے. حسد من عند انفسہم، یہ جو ان کے اندر حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اسی وجہ سے چاہتے ہیں تم سے بھی یہ نعمت چھین جائے. اسی لیے اللہ نے اس چیز کو ایک اور انداز بیان کیا نا کہ کافر لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں، کیسے ہے وہ آیت ہے، باللہ من الشیطان الرجیم، لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، کہ تم بھی اسی طرح کافر بن جاؤ جیسے یہ کافر ہیں، پھر ہم تم برابر. چلیے من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ اچھی طرح واضح ہو گیا ان کے لیے حق. فاعفوا واصفحوا، پس تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، صرف نظر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ. یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی واضح ہے، حاسد کے شر سے تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی، من شر حاسد اذا حسد، لیکن الجھنا نہیں ہے. اللہ نے یہ ساری چیز بیان کر کے کہا کہ جو نیگیٹو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے. اس کا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی صلاحیتیں اچھے کام کی بجائے منفی کاموں میں پڑھ کے آپ کا وقت کا اور آپ کی صلاحیتوں کا نقصان ہو جائے گا. یہاں بھی دیکھیں نا، اللہ نے کہا اہل کتاب کے حسد کا ذکر تو کیا کہ وہ اپنے حسد کی بنا پر یہ سارا ظلم کرتے ہیں، لیکن تمہیں کیا کہا؟ تم نے اس ان کے پیچھے نہیں پڑنا، تم اپنا کام جاری رکھو، ان کو اسے صرف نظر کرو، فاعفوا درگزر کرو، واصفحوا اور صرف نظر کرو. اس لیے جو لوگ منفی نیگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کے جوابات دینے میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتے. فاعفوا واصفحوا یاتی اللہ بامرہ، تاکہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اپنا فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز میں بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم ادا کرو نماز کو اور تم دو زکوٰۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیر کوئی بھی خیر بھلائی نیکی عمل اچھا کام، ٹھیک ہے جی، تجدوہ عند اللہ تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے. تو عمل اسی وقت پاؤ گے
جب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا. ریاکاری دکھلاوا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ صاف کہے گا کہ اغن شرکا، میں شریکوں کے شرک سے بری ہوں. ٹھیک ہے جی. من اشرکا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، تو جو عمل کرتا ہے اس میں میرا کسی شریک بناتا ہے اللہ اس سے بھی بری. اور جو ریاکاری کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جن کے لیے عمل کیا جاؤ ان سے جا کے اجر لے لو، میرے لیے عمل نہیں کیا میرے ہاں تیرا کوئی اجر بھی نہیں ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوگا مگر وہی لوگ کانوا ہودن او نصارا، جو یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں. یہاں بھی ہم نے ترجمہ حسر والا کیا ہے. کیوں کہ یہاں بھی خبر بھی معرفہ ہے، حالانکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے نا. اس وجہ سے جب مبتدا کا دونوں معرفہ ہو جائے تو جملے میں کلام حسر پیدا ہو جاتا ہے. ہاں یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں. قل ہاتوا برہانکم، تم لاؤ کوئی دلیل. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو بھئی کوئی دلیل لے کر کے آؤ نا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں فی زمانہ فرقہ پرستی کے اس ماحول کے اندر ہوتا نا جی کہ جناب اسی حنفی ہیں، اسی تو بخشے بشا جنت چاہ. ٹھیک ہے جی. کسی نے کہا میں امام ابو حنیفہ جنت میں لے جانا، دوسرے کہا نہیں سانو امام شافعی نے لے جانا، تیسرے نے کہا وہ جی غوث اعظم نے صاحب جدھر اللہ تعالیٰ کا دربار لگا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوگا لوگوں کا حساب کے لیے سارا منظر، تو جناب وہ صاحب ولایت تشریف لائیں گے، غوث پاک جو ہمیں بخشا کے لے جائیں گے. اور اس معاملے میں اتنا ظلم کیا ہے اللہ الامان والحفیظ کہ اللہ کی توہین سے بھی بات نہیں آیا ہے. اس موضوع پر ایک کتاب ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے، بدترین ظلم ہے پیر عبد القادر جیلانی کے فضائل کے حوالے سے. ٹھیک ہے. عبد الواحد کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ مر گیا نا تو کہنے لگے جی وہ پیر صاحب جو تھے نا پیر عبد القادر جیلانی وہ قبر میں فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا، انہوں نے کہا میں بڑے پیر صاحب تو بھی، انہوں نے کہا ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون، انہوں نے کہا جی بڑے پیر صاحب تو بھی، انہوں نے کہا جی من ماں دینوں کا، انہوں نے کہا جی بڑے پیر صاحب تو بھی. تو کہنے لگے جی فرشتے پریشان ہو گئے کہ چنگا سو آج تک نہیں سنے ایسے. تو کہنے لگے جی اللہ نے کہا جی میرے جی کہا یا اللہ جیب جواب آ گیا، انہوں نے کہا میرے بندے کو معاف کر دو. بریلیوں نے بھی لکھا، دیوبندی مشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے اور لکھ کے اس واقعے کو بطور دلیل پیش کیا ہے. کہنے لگے کہ معلوم ہوا کہ عقیدہ جو ہے وہ تقلیدی بھی عقیدہ جائز ہے اور اس میں بھی یہ نسبتی عقیدہ بھی جائز ہے، اور باقاعدہ اس واقعے کو بطور استدلال پیش کیا. حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعہ تو اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور دوسرا ظلم یہ کیا جاتا کہتا جنت میں ہم نہیں جانا صرف، تو یہ کہتا جی پیر صاحب من والے سارے وہ تو پکے جنتی نے، جی پیر صاحب نہیں مانتے کوئی غوث اعظم یہ سارے جنمی نے. یہ وہ یہود و نصارہ والی وہ سوچے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو اللہ نے کہا کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا اس چیز نے جو وہ جھوٹی ہے کہانیاں کرتے تھے، اور انہوں نے بھی بنا رکھی تھی، انہوں نے بھی یہی بنا رکھی. کہنے لگے کہ پیر صاحب کا حال سے مریض سے نہ مر گیا تو انہوں نے پوچھا ابھی من ربوں کا، انہوں نے کہا عبد القادر، انہوں نے کہا من نبیوں کا، انہوں نے کہا عبد القادر، انہوں نے کہا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا عبد القادر. فرشتے نے کہا بھی اچھا تیرا تو صاف کر لینے. کہنے لگے جی فرشتے انہوں مارن لگے تو پیر صاحب روحانی صورت اندر قبر چ حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا خبردار جو میرے مریض نو ہاتھ لایا تھے. فرشتے جناب پریشان ہو گئے تھے، اللہ کو گئے تھے، کہنے لگے یا اللہ اب مسئلہ جو خراب ہو گیا، پیر عبد القادر جیلانی صاحب جو وہ غوث پاک جو وہ درمیان میں آ گئے، اب کدھر کیا کرنا ہے. پیر عبد القادر جیلانی صاحب درمیان میں آ گئے. اللہ نے کہا یہ کافر ہے تو اس کو بچاؤ، یعنی صفائی کرو، ذرا کھڑکاؤ انہوں. پیر فرشتے دوبارہ مارنے لگے تو پیر صاحب جب وہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے خبردار میرے مریض کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا میں تمہاری جنت اور جہنم دونوں جلا کے رکھ دوں گا اگر میرے مرید کو ہاتھ لگا تو. فرشتے پھر پریشان کرتے اللہ نعوذ باللہ. پھر وہ پیر صاحب کے پاس دوبارہ گئے، اللہ کے پاس دوبارہ گئے تو رب نے کہا چلو پھر میرا پیر میرا بندہ کہتا جاؤ میں نے معاف کیتا.
یہ ہیں وہ کہانیاں کڑی ہوئی جس پہ یہ گمان ہے کہ جو قادری نسبت میں آ گیا، جو قادری ہو گیا وہ جناب بخشایا ہے. جیسے یہودی کہتے تھے جنت اسا یہودی دی پکی ہے کیونکہ ساڈے تے وڈے اسی تے بخشایا ابناء اللہ و احباؤہ. تو ادھر بھی پیر عبد القادر جیلانی کو جو ہے نا ابناء اللہ احباؤہ کا مصداق قرار دے کے کہ جناب یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے، ہر ولی کی گردن پر بھی انہی کا پاؤں ہے. یہ اسی قسم کے باطل الزام میں امت کا بیڑا غرق کیا، وہ اللہ کی توہین سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ. تو جنت میں کون جائے گا؟ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، اللہ کے لیے جھکا دیا. وہ محسن، اور وہ اس کا مقصد بھی اللہ کی بندگی، عملاً بھی وہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت بندگی کرنے والا ہو اسلمہ سے. وہ محسن، اور مقصد بھی اللہ کی رضا ہو. جیسے اس میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مقصد بھی پورے انہماک سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بندی کرنے والا. منون نجات کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک عمل صالح جو اسلم وجہ اس کے اندر ذکر ہوا ہے، دوسری چیز اللہ سے کے ساتھ خلوص، ریاکاری اور شرک سے پاکی جو ہے محسن کے اندر جس کا اشارہ دیا گیا ہے. تو نجات کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسی کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے عیسائی کسی بھی چیز پر. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور عیسائیوں نے کہا نہیں ہے یہودی کسی بھی چیز پر. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں وہ کتاب پڑھتے ہیں اور یہودی کتاب پڑھتے ہیں. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ موجود ہے. لیکن یہ بدبخت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے نسب پر بھی بکواس کرتے ہیں یہودی، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر بھی نہ صرف منکر تھے بلکہ الٹا ان کو قتل کرنے کے درپے تھے. اور ادھر عیسائی جو تھے ان کی کتاب انجیل کے اندر تورات اس کی حقانیت کا ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا ذکر موجود ہے. تو یہ نالائق بدبخت جو تھے باوجود اس کے کہ ان کو پڑھتے تھے لیکن ضد مخالفت میں یہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی انکاری تھے، اور دیگر جو ہے وہ معاملات کے اندر احکام تورات جو تھے اسے بھی اعراض کرنے والے تھے. اب دونوں ہی کتاب پڑھتے ہوئے کتاب کے حکموں سے منکر تھے، اور ہر بندہ اسی زوم میں کھڑتا کہ ہم تو ہماری تو جنت پکی ہے، باقی جو ہے وہ سارے جائیں گے جہنم میں. اور یہی وہ جمود پھر فرقہ پرستی کے اندر اسی رنگ میں آپ کو نظر آئے گا. یہ جو ہے جو فرقہ پرستی کے اندر معاملہ بنا جو ہے حنفی شافعی مالکی حنبلی، اس امت پہ ایسا کربناک دور بھی آیا جب یہ لوگ جو فروعی مسائل میں اس سے تقلید کی آڑ پہ کھڑے ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا باقاعدہ رمضان ان کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی. حتیٰ کہ رمضان مبارک آتا نا آپ نے روزے رکھے ہیں، یہ بدبخت اس فرقہ وریت کا اللہ ستیہ ناز کرے اس ظلم کے اندر یہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے تھے. پتہ کس لیے کہ رمضان کے بعد ہماری فلانے فرقے سے جنگ ہے، تو اگر ہم نے روزے رکھے نا تو ہم پھر معاملہ کمزوری کا بن جائے گا، لہٰذا رمضان کے روزے چھوڑ دو. کس لیے؟ مخالفوں سے جنگ کرنے کے لیے. ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کو وہ جنتی قرار دیتا تھا. جیسے یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم جو حق پہ ہیں، عیسائیوں کی کوئی عیسائی کسی کھاتے کے نہیں ہے، اور یہودی عیسائی کہتے ہیں یہودی جو کسی کھاتے کے نہیں، ہم ہی حق پہ ہیں. اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے توہین کے اندر کسر نہیں چھوڑی. اس کو تفصیل پڑھنی ہو نا تو استاد العلماء شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالی، اللہ استاد محترم کو تندرستی سے عطا فرمائے، ان کی کتاب ہے اسباب اختلاف الفقہاء، اسباب اختلاف الفقہاء. اس کے اندر آپ کو فرقہ واریت کے اس ظلم کی کربناک داستان کا بھی کچھ حصہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. آپ کو وہاں سے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، جو جاہل ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ یہودی کسی کھاتے کے نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے کہا عیسائی کسی کھاتے کے نہیں، اس طرح مشرکین جو ہیں جاہل لوگ اہل کتاب جو دیگر تھے وہ بھی کہتے ہیں ہم ہی سر بخشے بخشا، باقی کسی نے کوئی بھی کسی کھاتے کا نہیں ہے. وہم جو ہے
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کرنے کے درمیان قیامت اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس آدمی سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کے نام، اس میں اللہ کا نام لیا جائے. مانا جو روکتا ہے اللہ کی مسجد سے، اللہ کے گھر سے، اس میں اللہ کے نام کے ذکر سے، اس میں اللہ کا نام بیان ہو. وسعى فی خرابها، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کی بربادی کی، ویرانی کی، اجاڑے کی. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، تو نہیں ہے ان لوگوں کے لیے لائق کہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. لهم فی الدنیا خزي، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے لیے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں پر بھی اس کا ایک پس منظر ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے تو مسلمانوں کو، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مجبور کیا ہجرت پہ اور مکہ چھوڑنا پڑا. پھر مکہ چھوڑنے کے بعد ان ظالموں نے یہ معاملہ اتنا بڑھا دیا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے حج و عمرہ کا رستہ بھی بند کر دیا. یہی ظلم اس سے پہلے یہودی عیسائی بھی کر چکے تھے. جس طرح جو عیسائیوں کا بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں ٹائٹس کے نام سے، یہ ٹائٹس رومی بادشاہ تھا. تو اس بدبخت نے بھی جب غلبہ پایا نا، تو انہوں نے بھی بیت المقدس کے سارے معاملے جو تھے وہ یہودیوں کا داخلہ اس کے اندر بند کر دیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اسی بد روش پہ مایا کہ جو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اس کے نام کے ذکر سے روکتا ہے اور اس کی بربادی کی کوشش کرتا ہے. اس کی بربادی کیا ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر لوگوں کو جو اس کا مقصد ہے کہ مسجد کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت، تو اس لیے جو اس چیز سے روکتا ہے ان لوگوں کو اللہ نے بدترین ظالم قرار دیا ہے. اس لیے جو ہے یہ مشرکین مکہ کی یہاں پر تردید بھی ہے، ساتھ اہل کتاب کی بھی ہے. اور فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ جو مسجدوں میں متولی چودھری بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تحکم اور ظلم کے معاملات ان کی وجہ سے مسجدوں کے اندر تنفر کا ماحول، نفرت کا ماحول اور نمازی اسے بزن، اور حتیٰ کہ امام خطیب بیچارہ وہ بھی ان کا نوکر اور ملازم کے درجے میں ہوتا ہے. یہ بدبخت بھی جو ہے اسی طرح کے ظلم جو ہے وہ ظالم کے درجے میں آتے ہیں، جو لوگوں کو مسجد سے متنفر کرتے ہیں اور مسجدوں کا ماحول برباد کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہیں اللہ کا چہرہ ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فراز وسعت والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. یہ آیت اصل میں اس کا ایک خاص یہ مخصوص حالات سے متعلقہ ہے. اب دیکھیے قبلہ نماز کے لیے وہ تو بیت اللہ ہے اور اس جہت کی طرف چہرہ کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے جی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام نصب باقاعدہ. لیکن بعض مخصوص حالات کے اندر رخصت ہوتی ہے. اس لیے اہل علم نے اس کی مختلف جو ہے وہ اسباب وجوہات بیان کی ہیں. ایک بار یہ بیان کیا کہ اصل میں یہ یہودیوں کو اسی کا تحویل قبلہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا، جو کہتے تھے جی پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے تھے، اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہو، تو بھئی اب جو ہے اس کا مطلب ہے تمہارا وہ معاملہ سارا جزایا گیا، اس کا مطلب ہے پھر وہ تمہاری بات ہی بات نہ رہی. تو ان کو بتایا گیا ابھی دیکھو مشرق ہو یا مغرب ہو، ہر دو صورتوں کے اندر اصل تو چہرہ رب کے سامنے جھکانا ہے نا. تو ادھر تھا تو تب بھی رب کا حکم تھا، ادھر تو تب بھی رب کا حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مخصوص حالات کے اندر ہے. مثال کے طور نفلی نماز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے سواری پہ سوار ہوتے، قبلہ رخ کرتے، بعد میں جو ہے جدھر بھی سواری متوجہ ہوتی اب نماز ادا کرتے رہتے. یہ اسی طرح جنگی حالات ہوتے ہیں تو جنگی حالات کے اندر چلتے پھرتے نماز ادا کی جاتی ہے. تم جدھر بھی پڑھو گے جو ہے وہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف، یعنی جدھر بھی ہوگے اللہ کا چہرہ تم پالو گے. تیسری صورت اس کے اندر جو ہے جنگی حالات کے بعد سفر وغیرہ یا دشمن کا خوف ہو گیا یا یہ جنگی حالات ہو گئے جو ہے ادھر بھی تم ہوگے، وہیں پر اللہ کا چہرہ جو ہے وہ پالو گے. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے جنگی حالات کی ایک اور مثال بھی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جو تھا انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا خالد
بن نبی الحزلی کے قتل کے لیے، جس نے دعویٰ بھی کر رکھا تھا نبوت کا اور نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی کے لیے لشکر تیار کر رہا تھا. وہ کیا نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا تجھے ارنا یا عرفات مقام میں وہ تجھے وہاں ملے گا، اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے کو نشانی تو میں جب دیکھے گا تیرے اوپر جو کپ کپی طاری ہو جائے گی، خوف طاری ہو جائے گا. تو یہ سارا معاملہ جب انہوں نے دیکھا عصر کے بعد وہاں پر پہنچے تو اب نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور اب خالد بن نبیہ جو ہے ان کے پاس بھی پہنچ چکے تھے. اب وہاں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی ممکن نہیں تھا ورنہ انہیں مار دینا تھا. تو پھر اس موقع پر انہوں نے چلتے ہوئے ہی نماز جو ہے وہ ادا کی ہے انیس رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر خالد بن نبیہ کو قتل کیا. تو یہ جو حکم ہے یہ ایسی مخصوص حالات کے لیے ہے، وگرنہ عمومی حالات کے اندر فردی نماز کے اندر جہت قبلہ کی طرف چہرہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور کہا اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کی اولاد ہے. اب یہ نظریہ کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ نظریہ یہودیوں مشرکین مکہ میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں کے اندر بھی تھا. جیسے اللہ نے کہا کہ جعلوا له من عباده جزءا، انہوں نے اللہ کے بندوں، اللہ کے لیے اس کے بندوں سے رب کے حصے بنا دیے. اسی طرح انہوں نے جو ہے مشرکین تھے، وہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جس کا اللہ نے متعدد مقامات پہ ان کا رد کیا کہ ہم جو ہے اشاہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم اصطفى البنات ولکم البنون، بھی اللہ نے خود بیٹیاں اپنے پسند کر لی اور تمہارے لیے جو ہے وہ بیٹے جو ہے وَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ. پھر اسی طرح جو ہے وہ قالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی بھی اللہ کے لیے وہ اولاد کا نظر رکھتے تھے. اور اس طرح عیسائی تھے قالت النصارى مسیح ابن اللہ. اور ظلم یہ ہے ہمارے ہاں یہ صوفیاء کا طبقہ، یہ جو کہ سارے باطنی ہیں، پھر آگے ان کے درجات باطنی کے رافضی ہیں، پلید ترین باطنی ہیں. پھر اسی طرح یہ دیوبندی بریلوی ہیں، یہ بھی باطنی ہیں، لیکن ہر ایک کے درجات ان کے مختلف ہیں، اور سب یہ صوفیت کے گٹر میں جو ڈوبے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر یہ ظلم بدستور موجود ہے. اسی لیے جو یہ مرزا قادیانی ملعون تھا نا، اس کو بھی چور رستہ اسی صوفی نے دیا، اور اس نے بھی کہا تھا کہ میں استعارے کے رنگ میں اپنے آپ کو اس نے رب کا بیٹا کہا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو نورانیت کا عقیدہ ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ، اب تو بریلوی طویل کرنے لگ گئے نا اس کی، تو جو کہنا ہے مناظر میں پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا یہ نور من نور اللہ کا معنی اللہ کی طرف سے نور آیا. حالانکہ یہ عقیدہ بھی اللہ کے جز اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اولاد اور اس کے جز کا عقیدہ ہے. جیسا کہ یہ میرے پاس رسالہ بھی موجود ہے لسانی سرکار کا، جو سخی سرور دربار سے درشایا ہوتا ہے، اور ان کے ہاں صوفیہ کے عام ہی معروف ہے. کہنے لگے کہ اللہ نے کہا وہ من کرتے روایت بنائی ہوئی نا کہ کہنے اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا تو میں نے پسند کیا کہ میری جو ہے وہ پہچان ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک ٹکڑا نور کا الگ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کا ٹکڑا کیا کیا؟ الگ کیا، اور اس نور کا نام رکھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نور سے آگے ساری مخلوق پیدا کی. اللہ یعنی نبی علیہ السلام جز ہیں رب کے، اور اسی جز سے آگے پوری مخلوق ہے. تو نتیجہ پوری مخلوق بما بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے پھر کیا ہو گئے؟ رب کے جز اور حصہ. اور یہ لسانی سرکار کا جو رسالہ شائع ہوتا ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ باقاعدہ جو ہے نورانیت کے عقیدے کے اندر یہ چیز ذکر ہے. اصل جو یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ ہے یہ انہی صوفیاء کا وہ گمراہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کا جز ہے. اور یہ وجودیت کا جو جتنا بھی معاملہ عقیدہ وحدت الوجود وغیرہ کا سارا جو ہے یہ سارا اسی کی جو ہے وہ گمراہی کا حصہ ہے. تو اللہ نے 4 دلائل دے کر کے اس نظریے کا رد کیا. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، قال اتخذ جو ہے وقال اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. سبحانہ، میں اللہ ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے، کیونکہ اولاد محتاجگی کی دلیل ہے. بندے کو خواہش ہوتی ہے چلو میرا سہارا بنے گا، میرا معاون بنے گا، میری نسل چلے گی، آگے میرا نام ہوگا، میرا نام روشن ہوگا. یہ اولاد جو ہے یہ محتاجگی کی علامت ہے، جبکہ اللہ ہر قسم کی محتاجی اور نقص سے
پاک ہے سبحانہ کہہ کے پہلے اللہ نے اسے بیان، پھر میں بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور بھائی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر تیسری دلیل دی کل اللہ قانتون، ہر چیز اسی کے لیے فرما برداری کرنے والی ہے۔ اور بھائی اس کو جو ہے جب ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر چوتھے نمبر پر دلیل دی بدیع السماوات والارض، وہ بغیر نمونے کے، ایک ہوتا ہے نا خالق، اس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بدیع، بدیع کا معنی ہوتا ہے بغیر کوئی سابقہ مثال کے، بغیر کوئی پہلے ماڈل اور نمونے کے، جو ہے بغیر کسی مادے کے، جو ہے کسی چیز کو اثر نو نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض، بغیر جو ہے کسی مادے نمونے کے نئے سرے سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر چیز کا خود خالق کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر مایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر دیکھو اولاد محتاجگی ہوتی ہے، بندے کا سہارا بنتی ہے، بندہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس کی معاون بنتی ہے۔ اور بھائی اللہ رب العالمین کو تو یہ محتاجگی ہے ہی نہیں۔ مایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کا تو اس کے لیے کہنا ہوتا تو ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو تو اس چیز کی محتاجگی ہی نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں دلیل ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو اس انداز سے اللہ نے یہ پانچ دلائل دیکھے۔ یہ جو مشرکین کا یہود و نصارہ کا اللہ کے جز والا نظریہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اس کو اللہ نے اس کی یہاں پر تردید کی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں ہیں، لولا يكلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی، کو معجزہ، کوئی ایسی خرق عادت چیز جو ہمیں یقین دلا دے کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، حالانکہ کتنی نشانیاں آئی ہیں۔ تو میں کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جب مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، میں جو ہے وہ مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل، آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے ان کے دل، جیسے یہ اعتراضات اور جو ہے وہ جو ہے اعتراضات اور جیسی جو ہے وہ انبیاء کے خلاف بے معنی اور لا یعنی باتیں وہ کرتے تھے، اسی طرح کا انداز ان لوگوں کا۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے واضح انداز، اچھے انداز سے کھول دیا نشانیوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، یعنی سچا دین دے کر کے، حق سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو محض اللہ کی رحمت کی امید دلاؤ، عذاب سے بے خوف کر دو، یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے خون ہی سکا دو اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دو، یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن مجید میں بھی مسلسل آپ دیکھیں گے کہ انداز اللہ نے یہی رکھا، جہاں جنت کا ذکر آئے گا وہاں جہنم کا ذکر بھی آئے گا، جہاں متقین کا ذکر آئے گا وہاں فجار کفار کا ذکر بھی آئے گا، جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آئے گا بعد کے اندر وہیں پر جہنم کے عذابات، اللہ کے عذاب کا تذکرہ بھی آئے گا۔ یہ دونوں چیزوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں پورے قرآن کے اندر، یہی اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی لیے دونوں جو ہے وہ خوبیوں سے متصف کر کے بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، فلاں بندہ گمراہ، بھئی آپ کی ڈیوٹی بتانا ہے، سمجھانا ہے، پکڑ کے منوانا تو ہے ہی نہیں، پھر بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی۔ سمجھے؟ یہ ضابطہ اللہ نے امت کو سمجھایا کہ آپ کو ان کے لیے غالیں ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہودی عیسائی نہ ان کی نجائز اولاد آپ سے راضی ہوگی۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو بیماری شکل لائے، کوئی اپنے آپ کو بخاری کا لائے اور وہ رافضی کا ٹٹو بن جائے، جتنا مرضی ذلیل ہو لے،
کبھی یہ گمراہ گروہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی, حتى تتبع ملتهم, حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی. قل کہہ دیجئے ان هدى الله هو الهدى, یقیناً اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے, چونکہ ہدایت وہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. فإما يأتينكم مني هدى, کہ اصل دین, سچا دین, حق والا دین, ہدایت کون سی ہوگی؟ جو من جانب اللہ ہے. جو کسی کوفے کے بازار میں مسجد بڑی ہے وہ جو ہے وہ سچا دین اور ہدایت نہیں ہو سکتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی, بعد الذی جاءک من العلم, بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم, یہ دین آ گیا, قرآن آ گیا, وہی آ گئی. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ ہم نے دی ان کو کتاب, وہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوتہ, جس طرح اس کو جو ہے وہ پڑھنے کا حق ہے. یہاں لفظی معنی تو تلاوت ہی ہے, لیکن یاد رکھیے یہاں اصل اس کا معنی جو ہے یتلون حق تلاوتہ ہی یہ ہے کہ یعملونہ, وہ اس یعملونہ اس پہ عمل کرتے ہیں جس طرف عمل کرنے کا حق ہے. تو یہاں یہ تدبر اور عمل کے معنی کے اندر ہے, محض خالی قرات اور محض جو ہے وہ حروف کی تصحیح اور مخارج اور صفات کی تصحیح کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ, اور جو کو کفر کرے گا اس کے ساتھ, فاولئک هم الخاسرون, پس وہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. اب دیکھیے بات چل رہی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا جن میں ان کے انعامات اور ان کے جرائم جو تھے وہ اللہ نے بیان کیے تھے. اب وہ سلسلہ تقریباً 84 آیات جو ہے نا یہ انہی بسی بنی اسرائیل کے تذکرے کے اندر تھی. اب چونکہ اس کا اختتام ہو رہا ہے تو اختتام ہوتے ہوئے اللہ نے دوبارہ پھر ان کو مخاطب کر کے انہیں پھر جو ہے وہ جہاں اپنی نعمتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اس بات پہ توجہ دلائی کہ تمہارے یہ جرائم ہیں جنہوں نے تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا, اور اب یہ شرف اور عظمت یہ اب کسی اور کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اور اسی لیے اس کے ضمن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, ان کی دعا کا تذکرہ, اور اس دعا کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی نبوت کا تذکرہ ہے. اسے یہاں دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آ گیا اختتام پر جہاں ان کے معاملات کا اینڈ ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو, التی انعمت علیکم, میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ انعام کی ہیں, وانی فضلتکم علی العالمین, اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو علی العالمین, تمام جہانوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور تم ڈر جاؤ اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی. ولا يقبل منها عدل, اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ. ولا تنفعها شفاعہ, اور نہیں فائدہ دے گی ان کو کوئی سفارش. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ. اب یہ کلمات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا وہ والدین کو دعوت, وہ قوم کو دعوت, پھر اس کے نتیجے کے اندر حق میں وقت سے ٹکراؤ, پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہجرت, پھر اس کے نتیجے کے اندر آگ میں جلایا جانا, وہ یہ سارے بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ دینا, یہ جو امتحانات آزمائشیں ہیں نا مختلف ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ان کلمات میں شامل ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو پیچھے لفظ ابتلا بولا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے مراد جملہ آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں, کلمات سے مراد وہ تمام آزمائشیں ہیں. میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, پس انہوں نے پورا کر دیا ان کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو للناس, لوگوں کے لیے, اماماً, پیشوا, مقتدی, امام. قال ومن ذریتی, تو کہا یا اللہ میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین, نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں تک. اب یہاں پر
دو باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے حق میں دعا مانگی ہے۔ اللہ نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ جو ظالم ہوں گے خواہ وہ آپ کی اولاد نسل ہے، اولاد کا گانا تو کہا ان تک وعدہ نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہوا محض خاندان کا اونچا ہو جانا، محض خاندان کا اعلیٰ ہونا، محض خاندان کا صاحب شرف اور صاحب فضیلت ہونا یہ بندے کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے لا ینال عہد الظالمین، جیسے نبی نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، صحیح مسلم حدیث ہے، جس کے عمل نے اس کو سست کر دیا اس کا نسب اس کو جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتا، کامیاب نہیں کروا سکتا۔ یہاں ہمارے ہاں بھی جیسے جو ہے یہودیوں کو نسلی تعصب تھا نا فخر، ہمارے ہاں بھی یہاں پر جو ہے یہ اہل بیت سے محبت کے جھوٹے دعوے دار جو ہے نا یہ بدبخت بھی اسی بات پڑھے جی ایک کون ہے اے سید نے جی سیدی سینوی سلام ہے بھائی، ایک ہے خاندان رسول آل رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، یقیناً وہ قابل لائق صد احترام ہے، قابل عزت ہے، ان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جز ہے، اہل بیت کا حصہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جتنے تپڑکن آتی ہے جب وہ سید بنے بیٹھے ہیں یہ بدبخت سارے اس جو ہیں یہ اکثریت جو ہے وہی ہے جو سینہ کوٹ ہے، جو بدبخت جو ہے وہ جو ہے صحابہ کرام سے بہت گالی دینے والا ہے، جو کمینہ جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ چھریاں چلانے والا وہ سید بنا ہوا، خواہ وہ ذات کا مراسی بھی کیوں نہ ہو۔ جلد اٹھا کے دے لو ہر دوسرا بندہ جو ہے اس کا نظر دینا، اور یہ آج نہیں ہے، یہ جتنے بھی رافضی ہیں نا جو سید کہلانے والے ہیں اکثر جھوٹے ہیں، یہ بلکہ ہے ہی جھوٹوں کا ٹبر، یہ ان کے اہل بیت سے کیا نسبت ہے؟ آپ اس کو ایسے دیکھ لیں، جس وقت مصر کے اندر فاطمی حکومت بنی تھی نا یہ اپنے کو فاطمی کہلاتے تھے، حالانکہ یہ بدبخت فاطمی بھی نہیں تھے، یہ شروع سے 2 نمبر سید ہیں، اصل میں یہ تھے نصرن عبیدی اور کہلاتے کیا تھے فاطمی، کہ ہم ماں فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ شروع سے نجائز ان کا قبضہ ہے اہل بیت کی نسبت میں، وگرنہ ان کو اہل بیت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس بات ہے نا کہ بولو گل بنائی نا کہ بندہ سی نا ایک رنگ دا پکا سی، کسی نے انہوں کیا چھڑے حضرت سید ہوندے گورے چٹے شاہ جی پر تسی کیوں کالے ہوں، یا تے ذات دے ڈومرا سی یا پھر انہاں دے بھی سالے ہوں۔ یہ اکثریت ان ظالموں کی اسی قسم کی بدبختوں کی ہے، کوئی نسبت نہیں ان کو اہل بیت کے ساتھ، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں اہل بیت کے۔ بحمدللہ اہل السنہ والجماعہ دل سے اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور ہم اپنے ان سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ نسل نہیں بخشواتی، یہ دیکھیں سید سینوی سلام ہے، ابن نے کہا تھا اللہ کا لا ینال عہد الظالمین، ہاں اللہ نے الگ ہی شرف دیا، ابن حسن کا دعا کا نتیجہ ہے وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتابہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ساری اولاد ابراہیم کے اندر آئی ہیں، سارے نبی اولاد ابراہیم کے اندر آئے ہیں، لیکن میں لا ینال عہد ظالمین معلوم ہوا کہ نبیوں کے آگے جو سارے نسل جو ہے یہ نسر دل نسل پوتر اور پاک اور بخشے بخشائے سارے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر وہی ہے نا ایک اہل بیت کی آڑ میں یہ تھے پیو پیر تو یہ پتر بھی پیر، خواہ وہ تپڑکن آتی ہے چرسی پنگی ہو، خواہ وہ زانی شرابی ہو، چونکہ پیو پیر سی اگر پتر بھی سر پیڑی ہے۔ چلیے جی قال انی جاعل للناس اماما، کا میں تجھے امام بنانا۔ یہاں دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے، یہاں پر آ جا کے رافضی آن ٹپکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے جی ابراہیم علیہ السلام نبی تو پہلے ہی تھے، نبی تو پہلے تھے، اب نبوت کے بعد اللہ منصب کون سا دے رہا ہے؟ امامت کا۔ تو معلوم ہوا کہ امامت کا منصب نبوت سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس لیے رافضیوں کا یہ نظریہ ہے امامت کا، یہ کہتا ہے نا امامیہ ہیں سارے ہی ہیں، لیکن جو 12 امام کے قائل ہیں وہ امامیہ کہتے ہیں، اثنا عشریہ جتنے ہیں، ورنہ اسماعیلی ہیں ان کا امام پرنس آگا ہوتا ہے۔ یہ جو بوری ہیں آپ کے کراچی کے اندر بڑے پڑے ہیں، یہ دودی بورے، یہ سارے یہ بھی رافضی ہیں، لیکن ان کے آپس کے اندر پھر اماموں کا اختلاف ہے، ہر ایک کا امام الگ الگ ہے، پھر آگے نظریات الگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سارے جدا جدا امام رکھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی الامامۃ فوق النبوہ، اس سے ایک باطل استدلال کرتے ہیں کہ ابراہیم نبی پہلے تھے تو اللہ نے کہا تجھے امام بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے معلوم ہوا کہ امامت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر کے ہے،
لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو امامت مل رہی ہے، اس لیے نظریہ گاڑ لیا الامامۃ فوق النبوہ، امامت جو ہوتی ہے نبوت سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ پھر نظریہ گاڑ لیا کہ ہر دور میں ایک امام ہونا ضروری ہے۔ پھر امام کیا ہوتا ہے؟ امام معصوم ہوتا ہے، امام صاحب وحی ہوتا ہے، امام سے غلطی ممکن نہیں ہوتی، امام اللہ کی حجت ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے امام سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اوپر سے اوپر ایک اور جھوٹ گاڑ لیا کہ ہر امام جو ہوتا ہے نا وہ منصوص ہوتا ہے۔ منصوص کا مطلب کیا؟ منصوص کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تعین کیا علی رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے بعد امام مقرر کر کے حسن رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ امام مقرر کر دیا حسین رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ امام مقرر کر دیا علی بن حسین زین العابدین کو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ صرف گپ ہے جو رافضیوں نے عقیدت کے اندر جو ہے وہ گھڑ کے اس کے اوپر پورے عقیدے کی عمارت کھڑی کی ہے۔ قطعاً نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام مقرر نہیں کیا۔ پھر دیکھو قرآن مجید بھی اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے جس نظام کا امت سے وعدہ کیا ایمان والوں سے وہ نظام خلافت ہے، وہ نظام امامت نہیں ہے۔ جس نظام کا اللہ نے امت سے وعدہ کیا وہ نظام کون سا ہے؟ نظام خلافت ہے، وہ نظام امامت نہیں ہے۔ دوسری بات، خلافت امت کی شورائی ہوتی ہے، شورا امت کے اہل حل و عقد خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ منصوص نہیں ہوتی، خلافت منصوص نہیں ہوتی۔ پھر تیسری چیز، خلافت جو اللہ نے وعدہ کیا نا یہ ان کا نظریہ امامت قرآن کے بھی خلاف ہے، یاد رکھنا۔ اللہ نے کہا نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اللہ جگہ دے گا اپنے اس دین کو، جو غالب کرے گا اپنے اس دین کو جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، کہ اپنا پسندیدہ دین جو ہے وہ اللہ اس خلافت کے ذریعے دین میں کیا کرے گا؟ نافذ کرے گا۔ اب دیکھ لیجئے خلیفہ تم بلا فصل سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مرتدین کا کلا کما، منکرین زکوٰۃ کا کلا کما، جو ہے وہ مدعی نبوت کا کلا کما، اور دیگر فتن جو تھے ان کے خلاف جہاد اور اسلام کا دفاع کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام نافذ ہوا۔ سیدنا عثمان کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سرحدیں گئیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 66 لاکھ مربع میل تک یورپ افریقہ سے لے کر کے بر صغیر تک اسلامی سرحدیں پھیلی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ دور جو ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ ان کو جو ہے خلافت دے گا، پھر خلافت کے ذریعے اپنے دین کا نفاذ کرے گا۔ تو یہ امامت کا جو نظریہ جھوٹا رافضیت کا، یہ دراصل کہنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ بھی فیل ہو گیا، الیاذ باللہ نبی علیہ السلام بھی جو ناکام ہو گئے، الیاذ باللہ دین اسلام فلاپ ہو گیا۔ کیسے جی خلافت جو ہے وہ علی رضی اللہ چھن گئی جی، امامت خلافت کیا ہو گئی؟ علی رضی اللہ کیا ہو گئی؟ چھن گئی۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ اللہ نے تو کہا اللہ خلافت دے گا، ادھر کیا ہے؟ امامت ہے۔ پھر اللہ کہتا میں اس کے ذریعے اپنا دین نافذ کروں گا۔ ان کے 12 امام جو بنائے ہوئے نا، دیکھیں جو بھی نیک صالح صحابہ تابعین، ہمارے سر کا تاج ہے، قابل احترام ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا آگے ان کی اولاد جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ قطعاً ادھر روافض کے نظریات کے حامل نہیں تھے۔ اب دیکھیے قرآن نے کہا کہ اللہ خلافت دے گا، اس کے دین نافذ کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے بعد خلیفہ بنے ہیں، حکومت آئی، لیکن سوئے اتفاق کہہ لیجئے اس میں انہیں حالات ایسے بن گئے، فتنے اتنے آ گئے کہ انہیں کے تدارک کے اندر معاملہ جو ہے وہ گزر گیا، 1 انچ زمین نہیں فتح ہوئی سیدنا علی کے دور میں۔ سیدنا حسن کا دور آیا، کوفی شیعہ نے علی جھوٹے دعوے دار اہل بیت کے، ان کمینوں نے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ماحول خراب کیے رکھا، ان کمینوں نے ہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پریشان کیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، کس سے؟ امیر
معاویہ رضی اللہ عنہ. اب دیکھو کہتے ہیں امام اللہ کی حجت، امام معصوم، امام اللہ کی دلیل ہوتا ہے مخلوق پر. اور اب امام جو ہے، اب بتلائیے ایک طرف امام ہے، امام ان اگر رافضی نظریے پہ بات کریں تو روافظ کے مطابق تو معاذ اللہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ویسے مجرم بن جاتے ہیں الیاذ باللہ. کہنے دیکھو نا، انہوں نے گویا کہ اپنی جان کے دفاع تحفظ کے لیے کہ امت میں خرابی نہ آئے، مجھے قربان دینی پڑ جائے، انہوں نے حکومت کس کو دے دی؟ حکومت کس کو دی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کو. اب اگر امامت منصوص ہے، اللہ کی طرف اور نص ہے، تو یہ بتائیے کہ محض جو ہے حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ کے دیے ہوئے فریضے کو جو ہے سیدنا معاویہ کو دینا کیا معاذ اللہ الیاذ باللہ یہ کیا نعوذ باللہ کفر بنے گا، حرام بنے گا، نجائز بنے گا یا حق بنے گا؟ حق بنے گا تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا حق خلیفہ بنیں گے، اس کو رافضی ماننے کو تیار نہیں ہے، امامت بدل جائے گی. اگر کہیں نہ حق ہے تو عقیدہ امامت برباد ہوگا. کیوں؟ پھر اس کا مطلب سیدنا حسن سے معذلہ غلطی ہوئی تو امام سے غلطی ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز ایت استخلاف سامنے رکھیں گے نا تو یاد رکھیں یہ جو خود ساتا روافظ کا نظریہ امامت ہے یہ بھی سارا زمین بوس ہو جاتا ہے. صرف یہی نہیں، پھر اسی کے اوپر کھڑی عمارتیں، پھر آگے ان کا شدید اختلاف ہے کہ جناب نس ہوتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن کو حسین رضی اللہ کو بنایا، حسین حسن کو بنایا، حسن رضی اللہ نس کی حسین رضی اللہ کو، حسین رضی اللہ علی بن حسین کو، علی بن حسین کی باری آئی تو انہوں نے جناب اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بنا دیا موسیٰ کو، موسیٰ باکر کو، باکر نے آگے جناب جو کاظم فلاں، یہ ساری پوری تفصیل ہے. لیکن یاد رکھیے یہ صرف فرضی کہانی ہے جس کی کوئی مستند رافضی جو ہے وہ گپے ہیں ساری کی ساری. نمبر 2 اگر ایسا معاملہ اگر طریق پڑھیں گے نا تو یہ جو نس کا معاملہ یہ بھی کھٹائی میں چلا جائے گا. کیسے؟ آپ یاد رکھیے علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ پوتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے. ان لوگوں کو شیعان علی نے بھرپور اکسایا تھا آپ امامت کا دعویٰ کریں، آپ حکمرانی پکڑیں، آپ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے قاتلین کے خلاف کھڑے ہو جائیں. انہوں نے نہ خود نکلے نہ کسی کی بات مانی، وہ ویسے گوشہ نشین ہو گئے تھے. امامت کدھر گئی؟ وہ منصب امامت کہاں ہے؟ اسی لیے پورا زور لگایا. ملعون اس امت کا ایک پلید ملعون تھا مختار بن ابی عبید الثقفی، وہ کمینہ جو تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، اہل بیت سے محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ کمینہ امت میں فرقنے کا باعث بنا تھا. پھر اس نے جو ہے علی بن حسین کو اکسایا. جب علی بن حسین کا نہیں آئے پھر وہ ان کے چاچے محمد حنفیہ کے پاس گئے اور ان کو ساتھ ملا کر کے اس نے دعویٰ کر دیا امام ہونے کا، اور امامت کا دعویٰ کر کے پھر اس نے جماعت توابین تیار کی جس سے وہ جو ہے ان لوگوں سے قتال کیا جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اب یہاں پر جو ہے جماعت توابین بنائی، وہاں امامت کہاں چلی گئی؟ مختار بن ابی عبید کی طرف. تو وہ خاندان 12 امام کہاں چلے گئے؟ پھر اسماعیلی جہاں آگے جعفر صادق کا جو بڑا بھائی نے اسماعیل تھا وہاں پھر ان کے اختلاف ہوا. وہ کہتے نہیں ابا جی نے وڈے نوں وصیت کی سی، کہتے نہیں ابا جی وہ وڈا جڑا سی ابا جی زندگی وچ ہی خراب ہو گیا سی، وصیت چھوٹے نوں کیتی سی. پھر وہ ایک اسماعیلی بن گئے. جتنا بھی آپ کا یہ اسماعیلی گروہ ہے یہ فاطمی سارے اسماعیلی تھے. پھر آگے یہ جعفری بن گئے. پھر 12واں امام ہے اور 12ویں امام کے لیے یہ ساری رافضیت کھڑی ہے کہ یہ 12واں امام امام مہدی، امام جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی امام قائم آل محمد، ٹھیک ہے جی، امام زمان، امام غائب، جس کی غیبت کے انتظار، غیبت کی وجہ سے انتظار میں بیٹھے ہیں اور باقاعدہ شب برات کو دعائیں مانگتے ہیں اور دریام پرچیاں ڈالتے ہیں کہ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب جو ہے زمان ادرکنی، یہ دعائیں کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ لکھی ہوتی ہیں. حالانکہ اگر تاریخ پڑھو گے 11ویں امام کے ہاں بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا. 12واں ہونا تو دور دی گل ہے، 12واں امام آنا تو دور کی بات ہے، 11ویں کے آگے بچہ ہی پیدا نہیں ہوا. یہ بھی ایک مسلمان حقیقت ہے. پھر یہ مختلف اس کی توجیہات کرتے ہیں، طویلے کرتے ہیں، نہیں یہ فلاں بیٹا ہوا تھا جی فلاں ہوا، وہ 5 سال کی عمر سے گواچ گیا سی، وہ جو اس نے غیبت اختیار کر لی تھی، وہ کسی غار میں بیٹھا ہوا کہ رافضی کھجل ہو لڑ پھر ہی نکلاں گا. انی جاعل للناس امام، اس نے کہا کہ میں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. تو لہذا یہ اس سے خود ساختہ نظریہ امامت کو کشید کرنا یہ حقائق کا خون ہے، اور یہ خود ساختہ نظریہ امامت یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور عملی حقائق کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اللہ نے دین کے نفاذ کا وعدہ کیا اور وہ دین کے ان میں سے کسی 12 کے 12
11 ہے, 12واں تو پیدا ہی نہیں ہوا. 11 کے 11 امام میں سے ماں سوائے سیدنا علی اور حسن رضی اللہ عنہ کے کسی کے ہاتھ حکومت نہیں آئی, کسی کے حکومت نہیں آئی. تو جو اللہ کا وعدہ استخلاف خلافت والا, پھر دین کے نفاذ والا, پھر اقامت صلاۃ, دیگر وعدے, وہ سارے کیسے پورے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں جو ہے وہ معاذ اللہ کا وعدہ سچا نہ ہوا, پھر دین کا نفاذ نہیں ہو سکا. ان کے وہ قول تو جو ہے وہ لٹ گیا سارا کچھ اور قبضہ ہو گیا جی, چھن گیا سارا کچھ. قرآن کہتا ہے اللہ کا پسندیدہ دین نافذ ہوگا, یہ کہتے ہیں نہیں غصب ہو گیا, چھین لیا گیا. اب قرآن مانے یا ان کا کفریہ نظریہ مانے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کا جو غصب کا نظریہ, جو دیگر صحابہ کرام پر بکواس کرنے کا نظریہ بنیاد بنائی نا, یہ آیت استخلاف کے بھی خلاف ہے سارا کچھ. انی جاعل للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں تک. اللہ کرام سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوشش تو تھی پہلا